بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ ایک تو جو آج کل مختلف حالات ہیں، خاص طور پر وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جو تاریخی بے روزگاری، مہنگائی اور پھر بہت ساری چیزوں کی جو شارٹیج ہے، اور خاص طور پر آج ہم گیس پہ جو اس کی لوڈ شیڈنگ کہہ لیں، شارٹیج کہہ لیں، یا جن تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف ہمارے جو انڈسٹریز ہیں، جو گیس اسٹیشنز ہیں اور چیزیں، لیکن عام لوگوں کو بھی، جو روزمرہ گھریلو لوگوں کو، صارفین کو مشکلات کا، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کا کام ہے کچن کا، وہ بہت تکلیف میں ہیں، اور پورے ملک میں، اور خاص طور پر میں اگر اپنے صوبے کی بات کروں کہ جو ہم اتنا بڑا حصہ اس میں دیتے ہیں، اور اس کے باوجود جب شارٹیج ہوتی ہے تو ایکولی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی، اور پھر اس وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ایل این جی دیکھ لیں، دیگر ایشوز دیکھ لیں، سب جو انہوں نے بروقت اور ٹائم پہ نہیں کی چیزیں، ان کی وجہ سے پورا ملک جو ہے ان نااہلیوں کو بھگت رہا ہے۔ دوسرا یہ جو لوکل گورنمنٹ کے نئے قوانین کی وجہ سے جو نیا لا ہم لوگ لائے ہیں، اس پر ایک بہت سی بحث کہہ لیں، بہت ایشوز سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگ جن کی پالیٹکس ایک لحاظ سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اب وہ پولیٹیکلی طور پر اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اس کو مختلف رنگ دے رہے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، یا ہمارے سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب، یا ہمارے دیگر جو بھی بات کرتے ہیں، رہنما سعید غنی صاحب ہو گئے، یا جو بھی، وہ جو باتیں کی گئی اس کے جوابات میں یہ سامنے آتی ہیں، اور پھر ان کو اور غلط رنگ دے دیا جاتا ہے کہ جی چیئرمین بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا، سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا، سعید غنی صاحب نے یہ کہہ دیا، ناصر شاہ نے وہ کہہ دیا، مرزا نے کہہ دیا، دیگر لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ لائی جاتی ہیں، اور پھر اپنی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ میں آج آپ سب کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے توسط سے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، جو اس وقت جب یہاں پہ آئے، جن کو پھر وہی رنگ دیا جا رہا ہے مہاجر کہہ کے، اور پھر لسانیت کو پھیلایا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو اس وقت یہاں پہ تشریف لائے مہاجر، جنہوں نے بڑی قربانیاں وہاں پہ دیں، اور جو اردو بولنے والے ہیں، ان کی انتہائی عزت و احترام ہے۔ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس گروہ کہہ لیں، وہ ٹولہ کہہ لیں جنہوں نے ان کا بھی استحصال کیا اور ان کا نام استعمال کیا، اور پورے ملک میں جو اشتعال انگیزی پھیلائی، خاص طور پر کراچی شہر میں، پھر ہمارے پورے صوبے میں، ان کے جوابات میں جو بات کی جاتی ہے اس کو یہ رنگ دے دیتے ہیں کہ جی یہ تمام جو اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کہا گیا جی کہ سی ایم نے اقلیت کی بات کر دی۔ دیکھیں، وہ اس وقت جو بات ہوئی تھی اسمبلی میں، جو میجورٹی اور مائنورٹی کی بات ہوئی تھی، وہ اقلیت کوئی اس لحاظ سے نہیں کہا تھا کہ وہ جی ان کو ہم نے کوئی ہمیں تو جو اقلیت ہے جس کی یہ اس وقت وہ تشبیہ دے رہے تھے، وہ بھی انتہائی قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ ہم نے تو کبھی مائنورٹی اور میجورٹی کی بات نہیں کی، سب کو ایک جیسے یہاں پہ حقوق ہیں، تو اس لحاظ سے بالکل نہیں۔ سی ایم صاحب نے جو اسمبلی میں بات کی تھی اس لحاظ سے نہیں تھی۔ تو چیئرمین صاحب نے بھی جو بات کی، وہ بھی، کیونکہ یہ جب بات کرتے ہیں ان کے جوابات پھر ہمیں دینے پڑتے ہیں، پھر ان کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس وقت اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے،
اس ملک کے لیے اس طرح کی جو حالات ہیں مناسب نہیں ہے کہ ہم جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یہ پھر اسی چیز کو دوبارہ رنگ دیا جا رہا ہے جس سے ہم جان چھڑا چکے ہیں۔ ہم وہی بات کہتے ہیں، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی بات کا جواب، لیکن یہ جواب سامنے آتے ہیں جب آپ بات صوبے کی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ ہی کے وہ قائد جن سے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے، ان کے عزائم سامنے آ چکے تھے۔ پہلے وہ صوبے کی بات کرتے تھے، پھر وہ دوسرے ملک کی بات کرتے تھے، تو اس طرف نہ جائیں خدا را۔ اور اب آپ کو جو اردو بولنے والے ہمارے قابل عزت و احترام بھائی بہن ہیں، جو بزرگ ہیں، جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں کہ کون ہے جو ان کی بات کو استعمال کر کے فائدہ لیا، کس نے یہاں پہ جس طرح کے بھی حالات پیدا کیے، بہت قربانیاں دے کر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، جس میں پولیس، رینجرز، فوج اور یہاں کے شہری جو یہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے قربانیاں دیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کے ہم آج سکون میں ہیں۔ اور آپ پھر اسی کو دوبارہ کوئی اور رنگ دینا چاہ رہے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ نیا جو ہم لائے ہیں، یا جو لا جو لائے ہیں، اس میں بہت بہتری ہے۔ غلط باتیں پھیلا کر اس کو لوگوں کو ایک ایسی طرف لے جایا جا رہا ہے، ان کو غلط باتیں کی جا رہی ہیں۔ پھر سب لوگ ہی، میں صرف ایم کیو کی بات نہیں کر رہا، میں پی ٹی آئی کی بات بھی کر رہا ہوں۔ خود پی ٹی آئی وفاق میں ہے، دونوں صوبوں میں اس کی حکومت ہے۔ کے پی کے کا لا اور ہے، پنجاب کا لا اور ہے۔ پھر اگر ابھی پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹ کا انہوں نے جو قانون بنایا ہے، وہ کیا کسی اسمبلی میں گیا ہے، کسی سے مشاورت کی ہے؟ آرڈیننس لائے ہیں۔ خود میاں فصیحت دوسروں کو نصیحت والی بات جو ہے، ان کو زیب نہیں دیتی۔ ہم نے ہر طرح سے بہتر کیا ہے۔ دیکھیں 2001 جس میں ناظم رہے ہیں سب، میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں، 2 ٹینیور ناظم رہا ہوں۔ جب وہ ایس ایل جی او لایا گیا تب اسمبلیاں نہیں تھیں، صوبائی اسمبلی نہیں تھی، قومی اسمبلی نہیں تھی۔ مشرف صاحب کا وہ دور تھا اور انہوں نے وہ پاس کیا ایس ایل جی او 1، اور اس کے بعد جب اسمبلیاں وجود میں آئیں تو پھر اس میں بہت چینج ہوا تھا، لیکن انہوں نے قوانین کو 2009 تک پروٹیکشن دی ہوئی تھی کہ جی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، جب چیف منسٹر صاحبان آئے یہاں پہ، شروع میں سردار علی محمد مہر صاحب چیف منسٹر بنے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، پھر ارباب صاحب بنے، پنجاب میں پرویز الہی صاحب تھے، دیگر اور صوبوں میں، تو پھر وہ کافی ایشوز آئے تھے سامنے، جن کو خود اس وقت کی انتظامیہ یا جو بھی تھے انہوں نے خود مانا۔ خود تمام ناظمین کو بلا کر کہا گیا کہ جی اب پروونشل گورنمنٹس آئی ہیں، اب وہ والے حالات نہیں رہے، اس لیے آپ کو سب کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ اور بہت ساری چیزیں چینج ہوئی تھیں جو بعد میں جب یہ آئے۔ تو اب یہ وہی چیز جو ہے، صرف اس کو اپنی پالیٹکس کو زندہ رکھنے کے لیے، جس طرح جو آپ نے رزلٹ دیکھ لیے جو آ رہے ہیں آج کل، جب بھی بائی الیکشنز ہوں، جو بھی ہوں، تو ان کو کرنے کے لیے اب یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو خدا را اس طرح نہ کریں۔ ہمیں بہت عزت و احترام ہے، اور یہ اب دیکھیں میں ان کی باتیں آپ کو بتا دوں جی۔ یو سی ان سے ڈی ایم سی سے تو جی اختیارات لے لیے گئے کہ جی وہ جو برتھ، ڈیتھ اور میرج بھی نہ دیں، وہ تھے ہی اختیارات یو سیز کے، وہ انہی کے پاس ہیں۔ اس طرح کا صرف وہ بات پرسپشن پھیلانا، جی یہ بھی لے لیا گیا، وہ بھی لے لیا گیا، ٹیکسیشن دے دی گئی، ان کو بہت امپاور کر دیا گیا ہے۔ ان کے میں نے آپ کو بتائیں، یہ کہتے ہیں کوئی ہمارے سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی، ان سب کو خطوط لکھے، ان کے جتنی سجیشنز آئی تھیں، میں نے اس دن بھی وضاحت کی تھی کہ پی ٹی آئی نے تو ڈی ایم سی کی بات ضرور کی تھی، لیکن ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، دیگر سب نے ٹاؤنز کی بات کی تھی، وہ ٹاؤنز کر دیے گئے۔
اب اور بھی انہوں نے واٹر بورڈ میں رول مانگا، رول دے دیا گیا، سالڈ ویسٹ کی بات کی گئی، اس میں رول دیا گیا، رول نہیں بلکہ اختیارات دیے گئے واٹر بورڈ میں بھی اور اس میں بھی، اسی طرح بلڈنگ کنٹرول کا بھی، لیکن یہ سارے جو اختیارات ہیں یہ اسپیشل لا کے تحت دیے جائیں گے، کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے اختیارات تھے، یہ کوئی اس میں نہیں دیے جا سکتے جو یہ بنایا جا رہے ہیں، جو ایس ایل جی او کہہ لیں، جو ابھی نیا ہم نے بنایا ہے، اس میں اس کو اس لحاظ سے دیا جا سکتا ہے، اور ہم دیے ہیں، ہم نے کیبنٹ سے اپروو ہوئے ہیں اور ان کی ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ پھر الیکشن کا طریقہ کار جو تھا، پھر یہ تمام لوگ گورنر صاحب سے ملے، ان کو اپنی اپنی تجاویز دیں، سفارشات جو بھی تھیں، ان کی سجیشنز دیں، انہوں نے جو ہم نے پاس کیا تھا بل، اس میں یہ ساری چیزیں لگا کے بھیجیں، جس میں سوائے دو چار کے باقی سب جو ہیں اس میں ایڈ کر دی گئی۔ اب تو جواز ہی نہیں بنتا، لیکن ایک جو ایشو ہے اس کو یہ خامخواہ کا بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر آج یہ وفاقی حکومت کے بہت سارے ایشوز ہیں، ان کے جو گیس کی لوڈ شیڈنگ، ان کے اپنے جو رکھے تھے، انہوں نے شبر صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی دیوالیہ ہونے کو ہے۔ ان کے جو گورنر صاحب ہیں ایک جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی بتا چکے ہیں کہ جتنے ایسٹس ہیں وہ سب انہوں نے گروی رکھ دیے ہیں، اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جا کے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں جو عام پاکستانی کے لیے بہت تکلیف دہ ہو۔ بجلی کے بل دیکھ لیں کہ جو میں کہتا ہوں یہ دو ٹینیور کی بات نہیں ہے کہ جی یہ موازنہ کر رہے ہیں سب لوگ کہ جی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے۔ آپ 70 سال دیکھ لیں، یہ 2018 میں آئے ہیں نا، 2017 میں 70 سال ہوئے تھے، 70 سال میں اگر بجلی کا فی یونٹ 8 روپے تھا تو ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں وہ 25-26 روپے کا ہو گیا۔ اگر $1 جو تھا وہ اس 70 سال میں 120-22-23 روپے تھا، تو آج 180 روپے کا ہوا ہے، صرف ان کے ان 3 سال اور کچھ ماہ میں۔ وہی حالت آٹے کی ہے، چینی کی ہے، روزمرہ کی جو اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کی ہے۔ 70 سال کا موازنہ کر لیں آپ ان کے 3 سال اور کچھ میں۔ قرضوں کا شور مچاتے تھے، میں 2-4 دفعہ بتا چکا ہوں کہ 2018 تک ان کے آنے سے پہلے خیر سے 25,000 روپے کے قرضے تھے پاکستان کے، اور ان 3 سال اور کچھ ماہ میں وہ 45-46 ہزار ارب روپے جا کے پہنچے۔ تو یہ اس قلیل عرصے میں جو حال انہوں نے کیا ہے، اور آج جو یہ تاریخی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور پھر بدعنوانی، ابھی بھی جو رپورٹس آئی ہیں جن پر یہ پہلے بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ جی یہ رپورٹ آ گئی، جی دیکھیں یہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بڑھی ہے، اور اس میں جو نمبر ہے خیر سے ہمارے ملک کا، اس کی جو انہوں نے عزت افزائی کرائی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایشوز تھے، اور میں دوبارہ آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا سب سے، پاکستانیوں سے، سندھ میں رہنے والوں سے، اس شہر میں رہنے والوں سے، کہ اس طرح کی یہ جو بدگمانیاں اور یہ جو غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں ان کی اس میں نہ آئیں۔ بہت اچھا جو ہے ہم نے یہ لا لائے ہیں، اور پھر جیسے میں نے کہا تھا یہ کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں کیا جا سکتا، بہتری کی گنجائش آخر وقت تک رہتی ہے، تو سب سے بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن یہ جس طرح کی بیان بازیاں آ رہی ہیں یا جو چیزیں آ رہی ہیں تو میں کہوں گا یہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے، اور ہماری طرف سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ جواب کے لحاظ سے ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ بات ایسی کر دیتے ہیں کہ یہ جی دیکھیں یہاں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ جی لسانیت کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی خلاف ہے۔ پاکستان کی سیاست اگر کسی نے کی ہے تو پیپلز پارٹی ہے، جس نے ہمیشہ یہی بات کی ہے۔
تو اسی وجہ سے میں آپ سے جی شہر میں ایک مرتبہ پھر تعصب اور نفرت کا کھیل شروع ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے. جو بینرز اور وال چاکنگ جو نظر آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر شہر کو جو ہے نا وہ لسانیت کا بین چڑھانے کی کوششیں شروع کی جا رہی ہیں. دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اگر ان کی طرف سے بینرز آویزہ کیے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے لیڈران کی بھی طرف سے تند اور تیز جملے کسے جا رہے ہیں. آپ کا کردار ایک معتدلانہ کردار ہے. آپ اپنا کردار نبھا سکتے ہو, آپ ان سے بات سکتے ہو, بات چیت کر سکتے ہو. تو کیا آپ اپنا ایک معتدل کردار ہے آپ کا ہمیشہ رہا ہے, وہ کردار نبھانے کی آپ کوششیں کریں گے؟ جی بالکل, میں ہمیشہ ہماری کوشش ہے, پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت بیانات آئے ہیں, وہ صرف ان کے جوابات میں آئے ہیں. جب اس طرح کے الزام لگیں گے تو ظاہر ہے بات تو کرنی پڑتی ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کر ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے, اپنے شہر کی بہتری کے لیے, صوبے کی, اپنی ملک کی بہتری کے لیے, اور سب کو مل کر کام کریں. اور اس طرح کی جو اشتعال انگیزی ہے یا جو نفرت کی سیاست ہے, جو لسانیت کی سیاست ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے اور مل کر شہر کی ترقی, صوبے کی اور ملک کی ترقی کی بات کر دینی چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ پلیز اس چیز کو مد نظر رکھیں اور افہام و تفہیم سے یہ سارے ایشوز حل ہوں. اور بہت بھگتا ہے کراچی نے, میرے پورے صوبے سندھ نے, پورے ملک نے, دوبارہ اس طرف نہ لے کے جائیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ قبضہ کر رہے ہیں, تو آپ قبضہ چھوڑ دو, کیا پرابلم ہے؟ دوسرا یہ سرکار ان کے حوالے کر دو. دیکھیں یہ کیا میں اس کا جواب دوں, پھر میری طرف سے بڑی سخت باتیں آ جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہوں اور بہتری کی بات ہو, اور قبضہ اپنے ہم شہروں میں, اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں کیا قبضہ کریں گے؟ ہم تو ہیں ہی یہاں کے سب. کراچی والے یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں کہ کراچی کے فیصلے سکھر والا کیوں کر رہا ہے, ان کو سب سے بڑا اعتراض تو یہی ہے, تو آپ ان سے ان کے فیصلے کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں ہم نے یہاں کے کراچی کے فیصلے میں تاج حیدر صاحب پتہ نہیں کہاں کے ہیں, مرزا وہاب پتہ نہیں کہاں کے ہیں, سعید غنی صاحب پتہ نہیں کہاں کے ہیں, شیلا رضا صاحبہ پتہ نہیں کہاں کی ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, بہت سارے. دیکھیں یہی تو بات ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب سندھی ہیں. اور یہ بتا دیجیے گا پی ٹی آئی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ سنڈے کو سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ احتجاج کی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں بہت شوق سے, وہ حق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کوئی بھی جمہوری طریقے سے پرامن کوئی مظاہرہ کرتا ہے, کوئی بھی پروٹیسٹ کرنے کا سب کو حق ہے. دیکھیں آپ سے میں کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی حکومت وفاق میں ہے, آپ کا دونوں صوبوں میں حکومت ہے, کے پی میں اور پنجاب میں, وہاں پہ آپ کون سا لا لائے ہیں, وہاں پہ آپ نے کس سے مشاورت کی ہے, اور پنجاب میں اسمبلی تک میں آپ نے وہ لا پیش نہیں کیا, آرڈیننس لائے ہیں. اسلام آباد میں جہاں پہ وہاں پہ آرڈیننس لائے ہیں بلدیاتی لحاظ سے. اب وہ ہمیں کہیں کہ چھا چوائیں میں چوے گاؤں کے چکاری. میرے کہنے کا مقصد ایک چیز اور کہ کوئی یہی جس سسٹم جس کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, بلوچستان میں ہے. ہمارے دوست پی ٹی آئی تو چلے حکومت میں بیٹھے ہی ہے, جو ایم کیو ایم کے دوست تو الائز ہیں, کبھی انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے؟ یہ بتا دیجیے گا جی آپ پنجاب میں تحقیق کر رہے ہیں, حالانکہ سندھ میں غیر قانونی امارات کو ریپریس کرنے کے لیے ایک آرڈیننس لایا گیا ہے, تو اسمبلی میں آپ کی اکثریت بھی ہے, اس کے بعد اجلاس بھی ہوا, تو یہ آرڈیننس اسمبلی میں کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیں آرڈیننس جو ہے ہم نے تو پاس کر کے, اسمبلی سے پاس کر کے ہم نے گورنر صاحب کے پاس بھیجا تھا. گورنر صاحب نے
اس کو واپس کیا. اس دن ایک دن کی اسمبلی تھی جس میں یہ لا بلدیاتی کس کی میں اس کی بات کر رہا ہوں نا. اس دن تو بلدیاتی اس کے اوپر بات ہوئی جو ہم نے دوبارہ پاس کر کے بھیجا. یہ جو آرڈیننس کی بات کی جاتی ہے جو ریگولرائزیشن کے لیے, اور پھر اس پر بھی الزامات شروع کر دیے کہ یہ جی اپنی چیزوں کو وہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی قوانین کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں جو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, جو کورٹ کے لیے ہمیں بہت ادب و احترام ہے, اس میں بھی ایکشن کی بات کی گئی تھی. جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے اوپر کسی ایکشن کی بات اس میں نہیں آئی. اس فیصلے میں آپ سب کے پاس وہ فیصلہ ہوگا. ہم نے جو یہ قوانین بنائے, ہم نے جو یہ بنا کے بھیجے, اس میں یہ بھی تھا کہ تعین کیا جائے گا کہ کون اس میں ملوث ہے اور کس کی وجہ سے یہ جو ارریگولرائزیشن ہوئی یا جو کچھ بھی بنا وہاں پہ, اور جن کو اگر اجازت بھی دی گئی تو ان کے اوپر بھی ایکشن ہوگا. تو اگر ہم اپنے خود کے اوپر ایکشن کرانے کے لیے تو اس طرح کی ہم نے تو بالکل فیئر بات کی اور قوانین دیے کہ بھائی جن کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے یہ چیزیں بن گئیں, لوگ ان میں رہنے لگے, اور وہ لوگ جو سالوں سے رہتے ہیں, بل ہوتے ہیں بجلی کے, گیس کے, یوٹیلیٹی کے بل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سارا آن ریکارڈ آ جائے گی ساری چیزیں, اور پھر جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے ان پر ایکشن کیا جائے. تو ہم نے تو ایک اچھے اس پہ دیا ہے جس پر بھی غلط وہ کیا جا رہا ہے. لیکن گورنر صاحب نے بھیجا ہے, نیکسٹ جو اب ہمارا اجلاس آئے گا ہم اس میں دوبارہ جانب سے سندھ ملک میں جو ہے مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم کا ایک بیان سامنے آیا ہے. اس نے کہا یہ مہنگائی اللہ کی طرف سے, اور یہ مہنگائی کے فرشتے مقرر کرتے. اس کا وہ آج کل بڑے پریشان ہیں, دیندار بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنر راج کے حامی بھی ہیں. ان کو کوئی آسرا واسرا ملا ہوگا تو وہ کہتے ہیں ویسے تو وہ دیکھیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں صوبے کے, اور پھر وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہو گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, اور کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں. میں ذاتی طور پر مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب وہ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں, مہنگائی جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے کتنی اپنی ٹیمیں چینج کی, کوئی فرق نہیں پڑا. ایک چینج کی ضرورت ہے اور وہ ہے ان کا کپتان. وہ چینج ہوگا تو سب بہتری آئے گی. یہ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا, پھر میں دوبارہ وہی دہرانی پڑے گی مجھے بات کہ اس وقت تاریخی مہنگائی ہے, تاریخی بے روزگاری ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف ان کی نااہلی ہے. مثالیں دیتے ہیں, یہی جو آج کل پرائم منسٹر صاحب ہیں 2018-2017 میں کہتے تھے کہ پاکستان دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے, جب یہاں کی چیزیں آپ کے علم میں ہوں گی جو ریٹ تھے, اور آج جب واقعی مہنگا ترین ملک ہے تو کہتے ہیں جی سستا ترین ملک ہے. اور پھر جو ان کے وفاقی وزراء ترجمان وہ آ کے پھر کہتے ہیں جی اس وقت مہنگائی جو ہے آپ یورپ سے کمپیئر کریں, امریکہ سے کمپیئر کریں, لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ پر کیپٹا جو انکم ہے وہ وہاں پہ کتنی اور ہمارے یہاں کتنی. تو یہ صرف, اور پھر سونے پہ سہاگا کہہ لیں یا اب کیا ان کو کہا جا سکتا ہے, اور پھر ساری مہنگائی سب کا ذمہ دار جو ہے سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب واحد چیف منسٹر ہیں چاروں صوبوں میں جن کی کارکردگی سب سے بہتر ہے, اور اسی وجہ سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اس طرف سے بھی تلخیاں ہیں, اس طرف سے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں, آپ جیسے بتا رہے ہو رہے ہیں.
تو اب سولوشن اس کا کیا ہے؟ پلس پارٹی تو ویسے بھی باتوں پہ بلیو کرتی ہے، تو کوئی وفد بنا ہے، کوئی ان سے رابطہ ہوا ہے، کوئی کسی سطح پہ رابطہ کاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کہاں پہ یہ معاملات ہوں گے؟ دیکھیں سب سے رابطے کیے گئے تھے، آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن علیم عادل صاحب نے بھی بتایا تھا، میری ان سے بات ہوئی تھی، ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، جماعت اسلامی کے پاس ہم گئے بھی تھے، دیگر بھی انہوں نے سب نے کہا تھا کہ جی ہماری اے پی سی ہونے والی ہے، اس کے بعد دیں گے، ابھی تک کوئی رابطہ ہوا نہیں، ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ ٹاکس ہوتی رہتی ہیں، ہم حاضر ہیں سب سے بات کریں۔ شاہ صاحب ابھی آپ نے سندھ حکومت نے دبئی میں ایک سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، کیا سندھ حکومت وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہے جو وہاں پر انہوں نے سرمایہ کاری کی کہ بیرونی سرمایہ سندھ میں آئے؟ نہیں، اس سے مطمئن آپ دبئی والوں کو کہہ رہے ہیں یا سندھ حکومت کا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے دیکھیں ہم نے تو اپنے طور پر وہاں پہ یہ ایم او یو کیے ہیں نا کہ جو بھی ہم یہاں بہتری کے لیے ڈی سیلینیشن کا ہوا ہے، اسپورٹس کا ہوا ہے، دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، آئی ٹی کی ہیں، دیگر ہیں، وہ تو ہم نے کیے ہیں وہاں پہ، تو بہتری کے لیے کی ہیں، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کی ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی۔ شاہ صاحب یہ ॿुधाइजो त मकानी तर्मीमी बिल पास बि थी वियो، जंहिंखां पोइ नफ़रत अंगेज़ बैनर्स वग़ैरह लॻाया पिया वञनि, इंसानियत खे हवा ॾिनी पई वञे। सिंध में गवर्नमेंट अव्हां जी आहे, छो उहे अनासिर गिरफ़्तार न पिया थियनि? छा دیکھیں ایک سب کو حق ہوتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن جب بھی کوئی قانون ہاتھ میں لے گا ضرور قانون حرکت میں آئے گا اور پھر وہ ایکشن ہوگا۔ فی الحال تو اب یہ بینر لگانا، وال چاکنگ ہے، اس طرح کی یہ شروع سے کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ یہاں کے رہنے والے سندھی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، بلوچی بولنے والے ہوں، یا جو بھی زبان بولنے والے ہوں، ان کو یہ ضرور یقین ہے سب کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بات کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سب کی بات کرتی ہے، اور ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ جتنا اردو بولنے والے ہمیں ان سے محبت ہے اتنی ہے جتنی سندھی بولنے والوں سے ہے، پنجابی بولنے والوں سے ہے، پشتو بولنے والوں سے ہے، ہم سب ہمارے بھائی ہیں۔ شکریہ۔